اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ساتھیو، ہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر لکھی بہت ہی خوبصورت کتاب جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے جو چیدہ چیزیں پڑھی تھیں وہ یقیناً تمام ساتھی سماعت کرتے آ رہے ہوں گے، جس میں ہجری 9 کے واقعات تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، مسجد درار تھی، اور اس طرح سے جو ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے حوالے سے بھی جو ہم لوگوں نے پچھلی نشست میں پڑھا تھا۔ تو آج جہاں سے ہم لوگوں نے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں، وفود العرب۔ جی ہاں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تمام اطراف و کناف میں مبلغین اسلام اور عاملین و مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے۔ ان میں سے بعض قبائل تو مبلغین کے سامنے ہی دعوت اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے تھے، مگر بعض قبائل اس بات کی خواہش مند ہوتے تھے کہ براہ راست خود بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ چنانچہ کچھ لوگ اپنے اپنے قبیلوں کے نمائندہ بن کر مدینہ منورہ آتے تھے اور خود بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے دعوت اسلام کا پیغام سن کر اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے قبیلوں میں واپس جا کر پورے قبیلے والوں کو مشرف و اسلام کرتے تھے۔ انہی قبائل کے نمائندوں کو ہم وفود العرب کے نام سے جانتے ہیں اور انہی کو عنوان بنایا۔ اس قسم کے وفود نمائندگان قبائل مختلف زمانوں میں مدینہ منورہ آتے رہے، مگر فتح مکہ کے بعد ناگہاں سارے عرب کے خیالات میں ایک عظیم تغیر واقع ہو گیا اور سب لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، کیونکہ اسلام کی حقانیت واضح اور ظاہر ہو جانے کے باوجود بہت سے قبائل محض قریش کے دباؤ اور اہل مکہ کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر سکتے تھے۔ فتح مکہ نے ان کا رکاوٹ کو بھی دور کر دیا، اور اب دعوت اسلام اور قرآن کے مقدس پیغام نے گھر گھر پہنچ کر اپنی حقانیت اور اعجازی تصرفات سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہی لوگ جو ایک لمحہ کے لیے اسلام کا نام سننا اور مسلمانوں کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، آج پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے، اور جوک در جوک، فوج در فوج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی شکل میں آنے لگے، اور برضا و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بننے لگے۔ چنانچہ اس قسم کے وفود اکثر و بیشتر فتح مکہ کے بعد سن 9 ہجری میں مدینہ منورہ آئے، اس لیے سن 9 ہجری کو لوگ سنۃ الوفود نمائندہ کا سال کہنے لگے۔ اس قسم کے وفود کی تعداد میں مصنفین میں سیرت کا بہت زیادہ اختلاف ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ان وفود کی تعداد 60 سے زیادہ بتلائی ہے، اور علامہ قسطلانی اور حافظ ابن قیم نے اس قسم کے 14 وفود کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم بھی اپنی اس مختصر کتاب میں چند وفود کا تذکرہ کرتے ہیں۔ استقبال وفود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبائل سے آنے والے وفدوں کے استقبال اور ان کی ملاقات کا خاص طور پر اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ ہر وفد کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عمدہ پوشاک زیب تن فرما کر کاشانہ اقدس سے نکلتے اور اپنے خصوصی اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ بہترین لباس پہن کر آئیں، پھر ان مہمانوں کو اچھے سے اچھے مکانوں میں ٹھہراتے اور ان لوگوں کی مہمان نوازی اور خاطر مدارات کا خاص طور پر خیال فرماتے تھے، اور ان مہمانوں سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر نشست فرماتے، پھر ہر ایک وفد سے نہایت ہی خوش روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ گفتگو فرماتے اور ان کی حاجتوں اور حالتوں کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے
اور پھر ان کو ضروری عقائد و احکام اسلامی کی تعلیم کی تلقین بھی فرماتے، اور ہر وفد کو ان کے درجات و مراتب کے لحاظ سے کچھ نہ کچھ نقد یا سامان بھی تحائف اور انعامات کے طور پر عطا فرماتے۔ وفد الثقیف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ حنین کے بعد طائف سے واپس تشریف لائے اور جرانہ سے عمرہ ادا کرنے کے بعد مدینہ شریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ہی قبیلہ ثقیف کے سردار اعظم عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بردا و رغبت دامن اسلام میں آ گئے۔ یہ بہت ہی شاندار اور باوفا آدمی تھے، اور ان کا کچھ تذکرہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہم تحریر کر چکے ہیں۔ انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اب اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت فرما دی اور یہ وہیں سے لوٹ کر اپنے قبیلے میں واپس چلے گئے اور اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس علانیہ دعوت اور اسلام کو سن کر قبیلہ ثقیف کے لوگ غیظ و غضب میں بھر کر اس قدر طیش میں آ گئے کہ چاروں طرف سے ان پر تیروں کی بارش کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کو ایک تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ان کو قتل تو کر دیا، لیکن پھر یہ سوچا کہ تمام قبائل عرب اسلام قبول کر چکے ہیں، اب ہم بھلا اسلام کے خلاف کب تک اور کتنے لوگوں سے لڑتے رہیں گے۔ پھر مسلمانوں کے انتقام کی ایک لمبی جنگ کے انجام کو سوچ کر دن میں تارے نظر آنے لگے، اس لیے ان لوگوں نے اپنے ایک معزز رئیس عبدیہ لیل بن عمرو کو چند ممتاز سرداروں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا۔ اس وفد نے مدینہ پہنچ کر بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ ہم اس شرط پر اسلام قبول کرتے ہیں کہ 3 سال تک ہمارے بت لات کو توڑا نہ جائے۔ آپ نے اس شرط کو قبول فرمانے سے صاف انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسلام کسی حال میں بھی بت پرستی کی ایک لمحہ کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا بت تو ضرور توڑا جائے گا، اور یہ اور بات ہے کہ تم لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے نہ توڑو، بلکہ میں حضرت ابو سفیان، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیج دوں گا، وہ اس بت کو توڑ ڈالیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس قوم کے ایک معزز اور ممتاز فرد تھے، اس قبیلے کے امیر مقرر فرما دیا، اور ان لوگوں کے ساتھ حضرت ابو سفیان اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف بھیجا، اور ان دونوں حضرات نے ان کے بت لات کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ وفد کندہ، یہ لوگ یمن کے اطراف میں رہتے تھے۔ اس قبیلے کے 70 یا 80 سوار بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینے آئے، خوب بالوں میں کنگھی کیے ہوئے تھے، ریشمی گونٹ کے جبے پہنے ہوئے، ہتھیاروں سے سجے ہوئے مدینہ کی وادی میں داخل ہوئے۔ جب یہ لوگ دربار رسالت میں بار یاب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت فرمایا، کیا تم لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ سب نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم لوگوں نے یہ ریشمی لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ یہ سنتے ہی ان لوگوں نے اپنے جبوں کو بدن سے اتار دیا اور ریشمی گونٹوں کو پھاڑ دیا اور جبوں کو الگ کر دیا۔ وفد بنی اشعر، یہ لوگ یمن کے باشندے اور قبیلہ اشعر کے معزز نامور حضرات تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہونے لگے تو جوش محبت و فرط عقیدت سے رجز کا یہ شعر آواز ملا کر پڑھتے ہوئے شہر مکہ میں داخل ہوئے کہ کل ہم لوگ اپنے محبوبوں سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے ملاقات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن والے آ گئے، یہ لوگ بہت ہی نرم دل ہیں، ایمان تو یمنیوں کا ایمان ہے اور حکمت میں بھی یمنیوں میں ہے، اور حکمت بھی یمنیوں میں ہی ہے۔ بکری پالنے والوں میں سکون اور وقار ہے اور اونٹ پالنے والوں میں
فخر اور گھمنڈ ہے۔ چنانچہ اس ارشاد نبوی کی برکت سے اہل یمن علم و صفائی قلب و حکمت اور معرفت الہی کی دولت سے ہمیشہ مالا مال رہے۔ خاص کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہایت ہی خوش آواز تھے اور قرآن شریف ایسی خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔ علم و قائد میں اہل سنت کے امام شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ وفد بنی اسد، اس قبیلے کے چند اشخاص بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور نہایت ہی خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہوئے، لیکن پھر احسان جتلانے کے طور پر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنے سخت قحط کے زمانے میں ہم لوگ بہت ہی دور دراز سے مسافت طے کر کے یہاں آئے ہیں، راستے میں ہم لوگوں کو کہیں شکم سیر ہو کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، اور بغیر اس کے کہ آپ کا لشکر ہم پر حملہ آور ہوا ہو ہم لوگوں نے براداؤ رغبت اسلام قبول کر لیا ہے۔ ان لوگوں کے اس احسان جتانے پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محبوب، یہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، آپ فرما دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ وفد الفزارہ، یہ لوگ عینہ بن حسن فزاری کے قوم کے لوگ تھے۔ 20 آدمی دربار اقدس میں حاضر ہوئے، اپنے اسلام کا اعلان کیا اور بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دیار میں اتنا سخت قحط اور کال پڑ گیا ہے کہ اب فقر و فاقہ کی مصیبت ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن ممبر پر دعا فرمائی اور فوراً ہی بارش ہونے لگی اور لگاتار 1 ہفتے تک موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر دوسرے جمعے کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، ایک عرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چوپائے ہلاک ہونے لگی اور بال بچے بھوک سے بلکنے لگے اور تمام راستے منقطع ہو گئے، لہٰذا دعا فرما دیجیے کہ یہ بارش پہاڑوں پر برسے اور کھیتیوں بستیوں پر نہ برسے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو بادل شہر مدینہ اور اس کے اطراف سے ہٹ گیا اور 8 دن کے بعد مدینے میں سورج نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ وفد بن مرہ، اس وفد میں بنی مرہ کے 13 آدمی مدینے میں آئے، ان کا سردار حارث بن عوف بھی اس وفد میں شامل تھا۔ ان سب لوگوں نے بارگاہ اقدس میں اسلام قبول کیا، قحط کی شکایت اور باران رحمت کے لیے دعا پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان میں سے ہر شخص کو 10 اوقیہ چاندی اور 400 درہم انعام اور تحفے کے طور پر عطا کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سردار حضرت حارث بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 اوقیہ چاندی کا شاہانہ عطیہ مرحمت فرمایا۔ جب یہ لوگ مدینہ سے اپنے وطن پہنچے تو پتہ چلا کہ ٹھیک اسی وقت ان کے شہروں میں بارش ہوئی تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی درخواست پر مدینہ میں بارش کے لیے دعا مانگی تھی۔ سبحان اللہ۔ وفد بنی البقاء، اس وفد کے ساتھ حضرت معاویہ بن سور بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے تھے، جو 100 برس کی عمر کے بوڑھے تھے۔ ان سب حضرات نے بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور پھر حضرت معاویہ بن سور بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے اس بچے کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیں۔ ان کی درخواست پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فرزند کے سر پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا اور ان کو چند بکریاں بھی عطا فرمائیں۔
اور وفد والوں کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دی۔ اس دعائے نبوی کا یہ اثر ہوا کہ ان لوگوں کے دیار میں جب بھی قحط اور فقر و فاقہ کی بلا آئی تو اس قوم کے گھر ہمیشہ قحط اور بکمری کی مصیبتوں سے محفوظ رہے۔ وفد بنی کنانہ۔ اس وفد کے امیر کارواں حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سب لوگ دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور نہایت عقیدت مندی کے ساتھ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت الاسلام کر کے جب اپنے وطن پہنچے تو ان کے باپ نے ان سے ناراض و بیزار ہو کر کہہ دیا کہ میں خدا کی قسم تجھ سے کبھی کوئی بات نہ کروں گا، لیکن ان کی بہن نے صدقے دل سے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اپنے باپ کی حرکت سے رنجیدہ اور دل شکستہ ہو کر پھر مدینہ چلے آئے اور جنگ تبوک میں شریک ہوئے اور پھر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جماعت میں شامل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ بصرہ چلے گئے اور پھر آخری عمر میں شام گئے اور 85 ہجری میں شہر دمشق کے اندر وفات پائی۔ وفد بنی حلال۔ اس وفد کے لوگوں نے بھی دربار نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اس وفد میں حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مسلمان ہو کر دندناتے ہوئے حضرت ام المومنین بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہو گئے کیونکہ وہ ان کی خالہ تھیں۔ یہ اطمینان کے ساتھ اپنی خالہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو میں مصروف تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکان میں تشریف لائے اور یہ پتہ چلا کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بھانجے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از راہ شفقت ان کے سر اور چہرے پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا۔ اس دستے مبارک کی نورانیت سے حضرت زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اس قدر پر نور ہو گیا کہ قبیلہ بنی حلال کے لوگوں کا بیان ہے کہ اس کے بعد ہم لوگ حضرت زیاد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر ہمیشہ ایک نور اور برکت کا اثر دیکھتے رہے۔ وفد دمام بن ثعلبہ۔ یہ قبیلہ سعد بن بکر کے نمائندہ بن کر بارگاہ رسالت میں آئے۔ یہ بہت ہی خوبصورت سرخ و سفید رنگ کے گیسو دراز آدمی تھے۔ مسجد نبوی میں پہنچ کر اپنے اونٹ کو بٹھا کر باندھ دیا۔ پھر لوگوں سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے؟ لوگوں نے دور سے اشارہ فرمایا کہ وہ گورے رنگ کے خوبصورت آدمی جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت دمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور کہا، اے عبد المطلب کے فرزند، میں آپ سے چند چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا اور میں اپنے سوال میں بہت زیادہ مبالغہ اور سختی برتوں گا، آپ اس سے مجھ پر خفا نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو چاہو پوچھ لو۔ پھر حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ دمام: میں آپ کو خدا کی قسم دے کر جو آپ کا اور تمام انسانوں کا پروردگار ہے پوچھتا ہوں، کیا اللہ نے آپ کو ہماری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ دمام: میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر یہ سوال کرتا ہوں، کیا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو اللہ نے ہم لوگوں پر فرض کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ دمام: آپ نے جو کچھ فرمایا میں اس پر ایمان لایا اور میں دمام بن ثعلبہ ہوں۔ میری قوم نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا کہ میں آپ کے دین کو اچھی طرح سمجھ کر اپنی قوم بنی سعد بن بکر تک اسلام کا پیغام پہنچا دوں۔ حضرت دمان بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر اپنے وطن پہنچے اور ساری قوم کو جمع کر کے سب سے پہلے اپنی قوم کے تمام بتوں یعنی لات و عزیٰ اور منات کو و حبل کو برا بھلا کہنے لگے اور خوب ان بتوں کی توہین کرنے لگے۔ ان کی قوم نے جو اپنے بتوں کی توہین سنی تو ایک دم سب چونک پڑے اور کہنے لگے، اے ثعلبہ کے بیٹے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ خاموش ہو جا، ورنہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہمارے دیوتا تجھ کو برس اور کوڑ کے جنون میں مبتلا کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر طیش میں آ گئے اور تڑپ کر فرمایا، اے بے عقل انسانوں، یہ پتھر کے بت بھلا ہم کو کیا نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سنو،
اللہ تعالیٰ جو ہر نفع نقصان کا مالک ہے، اس نے اپنے ایک رسول کو بھیجا ہے اور ایک کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ تم انسانوں کو اس گمراہی اور جہالت سے نجات عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام کا پیغام تم لوگوں کے پاس لے کر آیا ہوں۔ پھر انہوں نے اعمال اسلام یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسلام کی حقانیت پر ایسی پرجوش اور مؤثر تقریر فرمائی کہ رات بھر میں قبیلے کے تمام مرد و مسلمان عورت مسلمان ہو گئے، اور ان لوگوں نے اپنے بتوں کو توڑ پھوڑ کر پاش پاش کر ڈالا اور اپنے قبیلے میں ایک مسجد بنا لی، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابند ہو گئے، اور صادق الایمان مسلمان بن گئے۔ وفد بلی، یہ لوگ جب مدینہ میں پہنچے تو حضرت ابو رویفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی سے مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر موجود تھے، انہوں نے اس وفد کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ میری قوم کے افراد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو اور تمہاری قوم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضرت ابو رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ سب اسلام کا اقرار کرتے ہیں اور اپنی پوری قوم کے ساتھ مسلمان ہونے کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اسلام کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس وفد میں ایک بہت ہی بوڑھا آدمی بھی تھا جس کا نام ابو الدیف تھا۔ اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک ایسا آدمی ہوں، مجھے مہمانوں کی مہمان نوازی کا بہت زیادہ شوق ہے، تو کیا اس مہمان نوازی کا مجھے کچھ ثواب بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کے بعد جس مہمان کی بھی مہمان نوازی کرو گے، خواہ وہ امیر ہو یا فقیر، تم کو ثواب ضرور ملے گا۔ پھر ابو الزیف رضی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مہمان کتنے دنوں تک مہمان نوازی کا حقدار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن تک، اس کے بعد جو کھائے گا وہ صدقہ ہوگا۔ وفد التجیب، یہ 13 آدمیوں کا ایک وفد تھا جو اپنے مالوں اور مویشیوں کی زکوٰۃ لے کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا اور خوش آمدید کہا، ان لوگوں کا استقبال فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال زکوٰۃ کو اپنے وطن میں لے جاؤ اور وہاں کے فقراء اور مساکین کو یہ سارا مال دے دو۔ ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے وطن کے فقراء اور مساکین کو اس قدر مال دے چکے ہیں کہ یہ مال ان کی حاجتوں سے زیادہ ہمارے پاس بچ رہا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس زکوٰۃ کو قبول فرما لیا اور ان لوگوں پر بہت زیادہ کرم فرماتے ہوئے ان خوش نصیبوں کی خوب مہمان نوازی فرمائی اور بوقت رخصت ان لوگوں کو اکرام و انعام سے بھی نوازا۔ پھر دعا فرمایا کہ کیا تمہاری قوم میں کوئی ایسا شخص باقی ہے جس نے میرا دیدار نہیں کیا؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں، ایک نوجوان کو ہم اپنے وطن میں چھوڑ کر آئے ہیں جو ہمارے گھروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس نوجوان کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے وطن پہنچ کر اس نوجوان کو مدینہ طیبہ روانہ کر دیا۔ جب وہ نوجوان بارگاہ عالی میں حاضر ہوا تو اس نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری قوم کی حاجتوں کو تو پورا فرما کر انہیں وطن واپس بھیج دیا، اب میں بھی ایک حاجت لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری حاجت بھی پوری فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے گھر سے یہ مقصد لے کر حاضر نہیں ہوا کہ آپ مجھے کچھ مال عطا فرمائیں، بلکہ میری فقط اتنی دلی حاجت اور تمنا ہے جس کو دل میں لے کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر اپنا رحم فرمائے اور میرے دل میں بے نیازی اور استغنا کی دولت پیدا فرما دے۔ نوجوان کی اس دلی مراد اور تمنا کو سن کر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس کے حق میں ان لفظوں کے ساتھ دعا فرمائی کہ اے اللہ،
عز و جل، اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اس کے دل میں بے نیازی ڈال دے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اس کی قوم کا امیر مقرر فرما دیا اور یہی نوجوان اپنے قبیلہ کی مسجد کا امام ہو گیا۔ وفد المدینہ، اس وفد کے سربراہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلہ کے 400 آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب ہم لوگ اپنے گھروں کو واپس ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم ان لوگوں کو کچھ تحفہ عنایت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں بہت ہی تھوڑی کھجوریں ہیں، یہ لوگ اتنے قلیل تحفے سے شاید خوش نہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی ارشاد فرمایا کہ اے عمر، جاؤ ان لوگوں کو ضرور کچھ تحفہ عطا کرو۔ ارشاد نبی سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 400 آدمیوں کو ہمارا لے کر مکان پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مکان میں کھجوروں کا ایک بہت ہی بڑا تودہ پڑا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وفد کے لوگوں سے فرمایا کہ تم لوگ جس قدر چاہو ان کھجوروں میں سے لے لو۔ ان لوگوں نے اپنی حاجت اور مرضی کے مطابق کھجوریں لی۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ سب سے آخر میں جب میں کھجوریں لینے کے لیے مکان میں داخل ہوا تو مجھے ایسا نظر آیا کہ گویا اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہی حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو فتح مکہ کے دن قبیلہ مدینہ کے علمبردار تھے۔ یہ اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کچھ گھر تو ایمان کے ہیں اور کچھ گھر نفاق کے ہیں، اور آل مکرم کا گھر ایمان کا ہے۔ وفد دوس، اس وفد کے قائد حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ ہجرت سے قبل ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا ہی عجیب ہے۔ یہ ایک بڑے ہوش مند اور شعلہ بیان شاعر بھی تھے۔ یہ کسی ضرورت سے مکہ آئے تو کفار قریش نے ان سے کہہ دیا کہ خبردار، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ ملنا اور ہرگز ان کی بات نہ سننا۔ ان کے کلام میں ایسا جادو ہے، جو سن لیتا ہے وہ اپنا دین مذہب چھوڑ بیٹھتا ہے اور عزیز و اقارب سے اس کا رشتہ کٹ جاتا ہے۔ یہ کفار مکہ کے فریب میں آ گئے اور اپنے کانوں میں انہوں نے روئی بھر لی اور کہیں قرآن کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن ایک صبح کو جب یہ حرم کعبہ میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز میں قرات فرما رہے تھے۔ ایک دم قرآن کی آواز جو ان کے کانوں میں پڑی تو یہ قرآن کی فصاحت و بلاغت پہ حیران رہ گئے، اور کتاب الہی کی عظمت اور اس کی تاثیر ربانی نے ان کے دل مو لیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان نبوت کو چلے تو یہ بےتابانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور مکان میں آ کر آپ کے سامنے مؤدبانہ بیٹھ گئے اور اپنا قریش کی بدگوئیوں کا سارا حال سنا کر عرض کیا، خدا کی قسم، میں نے قرآن سے بڑھ کر فصیح و بلیغ آج تک کوئی کلام نہیں سنا۔ للہ، مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے چند احکام ان کے سامنے بیان فرما کر ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ فوراً ہی مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی علامت اور کرامت عطا فرمائیے کہ جس کو دیکھ کر لوگ میری باتوں کی تصدیق کریں، تاکہ میں اپنی قوم میں یہاں سے جا کر اسلام کی تبلیغ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما دی کہ الہی تو ان کو ایک خاص قسم کا نور عطا فرما دے۔ چنانچہ اس دعا نبوی کی بدولت ان کو یہ کرامت عطا ہوئی کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ کی مانند ایک نور چمکنے لگا، مگر انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ یہ نور میرے سر میں منتقل ہو جائے۔ چنانچہ ان کا سر قندیل کی طرح چمکنے لگا۔ جب یہ اپنے قبیلے میں پہنچے اور اسلام کی دعوت دینے لگے تو ان کے ماں باپ اور بیوی نے تو اسلام قبول کر لیا، مگر ان کی قوم مسلمان نہیں ہوئی، بلکہ
اسلام کی مخالفت پر تل گئی۔ یہ اپنی قوم کے سامنے اسلام سے مایوس ہو کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے گئے اور اپنی قوم کی سرکشی اور سرتابی کا سارا حال بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی قوم میں چلے جاؤ اور نرمی کے ساتھ ان کو خدا کی طرف بلاتے رہو۔ چنانچہ یہ پھر اپنی قوم میں آ گئے اور لگاتار اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 گھرانوں میں اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ یہ ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر خیبر کے مال غنیمت میں سے ان سب لوگوں کو حصہ عطا فرمایا۔ وفد بنی ابس، قبیلہ بنی ابس کے وفد نے دربار اقدس میں جب حاضری دی تو یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مبلغین نے ہم کو خبر دی ہے کہ جو ہجرت نہ کرے اس کا اسلام مقبول ہی نہیں ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنے سارے مال و متاع مویشیوں کو بیچ کر ہجرت کر کے مدینہ چلے آئیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے ہجرت ضروری نہیں، ہاں یہ ضروری ہے کہ تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو اور زہد و تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہو۔ وفد دارم، یہ وفد 10 آدمیوں کا ایک گروہ تھا جس کا تعلق قبیلہ لخم سے تھا، اور ان کے سربراہ اور پیشوا کا نام ہانی بن حبیب تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے میں چند گھوڑے اور ایک ریشمی جبہ اور ایک مشک شراب اپنے وطن سے لے کر آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں اور جبے کے تحفے کو تو قبول فرمایا، لیکن شراب کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا ہے۔ بانی حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں اس شراب کو بیچ ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس خدا نے شراب کو پینے کے لیے حرام فرمایا، اسی نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام ٹھہرائی ہے، لہٰذا تم شراب کی اس مشک کو لے جا کر کہیں زمین میں بہا دو۔ ریشمی جبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو اس کو لے کر کیا کروں گا جبکہ مردوں کے لیے اس کا پہننا ہی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں جس قدر سونا ہے آپ اس کو اس میں سے جدا کر لیجئے اور اپنی بیویوں کے لیے زیورات بنا لیجئے، اور ریشمی کپڑوں کو فروخت کر کے اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں لائیے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جبے کو 8000 درہم میں بیچا، اور یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نہایت خوش دلی کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ وفد غامد، یہ 10 آدمیوں کی جماعت تھی جو 10 ہجری میں مدینہ آئے اور اپنی منزل میں سامانوں کی حفاظت کے لیے ایک جوان لڑکے کو چھوڑ کر 200 چھوڑ دیا۔ وہ سو گیا، اتنے میں ایک چور آیا اور ایک بیگ چرا کر لے بھاگا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ناگہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا ایک بیگ چور لے گیا، مگر تمہارے جوان نے اس بیگ کو پا لیا۔ جب یہ لوگ بارگاہ اقدس سے اٹھ کر اپنی منزل پر پہنچے تو ان کے نوجوان نے بتایا کہ میں سو رہا تھا کہ ایک چور بیگ لے کر بھاگا، مگر میں بیدار ہونے کے بعد جب اس کی تلاش میں نکلا تو ایک شخص کو دیکھا، وہ مجھ کو دیکھتے ہی فرار ہو گیا، اور میں نے دیکھا وہاں کی زمین پر کھودی ہوئی تھی۔ جب میں نے وہ مٹی ہٹا کر دیکھی تو وہاں بیگ مل گیا اور اس کو نکال لیا۔ یہ سن کر سب بول پڑے، بلا شبہ یہ رسول برحق ہیں، اور ہم کو انہوں نے اس لیے اس واقعی خبر دی تاکہ ہم لوگ ان کی تصدیق کر لیں۔ ان سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس جوان نے بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا اور اسلام کے دامن میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جتنے دنوں ان لوگوں کا مدینہ میں قیام رہے تم ان لوگوں کو قرآن
پڑھنا سکھا دو۔ وفد نجران، یہ نجران کے نصارہ کا وفد تھا، ان میں 60 سوار تھے، 24 ان کے شرفاء اور معززین تھے، اور 3 اشخاص اس درجہ کے تھے کہ انہوں کے ہاتھوں میں نجران کے نصارہ کا مذہبی اور قومی سارا نظام تھا۔ ایک عاقب جس کا نام عبد المسیح اور دوسرا شخص جس کا نام اہیم تھا، تیسرا شخص ابو حارثہ بن علقمہ تھا۔ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی سوالات کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں گفتگو چھڑ گئی۔ ان لوگوں نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان لوگوں کو اس مباہلہ کی دعوت دی تو ان نصرانیوں نے رات بھر مہلت مانگی۔ صبح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لیے کشان نبوت سے نکل پڑے، مگر نجران کے نصرانیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی۔ تو ساتھیوں، ہم لوگوں نے آج وفود جو کہ وفد کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے اور اپنے اسلام یعنی کہ مشرف با اسلام ہوتے رہے اور ان کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوتے رہے آپ نے سماعت کر لیے، اور یہ آگے بھی شیئر کیا کریں ساتھیوں، تاکہ وہ ساتھی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کوئی بھی کتاب نہیں پڑھی، نہیں سنی، تو یہ سماعت کر لیں گے تو بہت ساری نیکیاں بھی حاصل ہوں گی اور جذبہ اسلامی کے ساتھ عمل کی طرف انشاءاللہ تبارک تعالیٰ رغبت بھی ہوگی۔ تو کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے سلسلہ ہم جوڑیں گے۔ یہ 15واں باب ہم کل پڑھیں گے، ہجرت کا 10واں سال، حجۃ الوداع۔ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا کیا معاملات ہوئے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل سماعت کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم نے 526 صفحہ تک پڑھ لیا، کل یہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔